Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Class 9th subject SST topic India and the world. कल हमने क्या पढ़ा बेटा? इंडिया साइज एंड लोकेशन. आज इसका दूसरा टॉपिक इंडिया एंड द वर्ल्ड. India is an important country of the world due to its location, culture, and relations with other countries. It is connected to both land and sea routes. India always plays a major role in and trade, cultural exchange, and international cooperation. یہ جو ہندوستان ہے یہ ایک بہت اہم ملک ہے دنیا کے لیے ڈیو ٹو اٹس لوکیشن. اس اپنی لوکیشن کی وجہ سے، اپنے محل وقوع کی وجہ سے، کلچر کی وجہ سے اینڈ ریلیشنز ود ادر کنٹریز اور اس کے تعلقات جو باقی ممالک کے ساتھ ہے. اٹ از کنیکٹڈ ٹو بوتھ لینڈ اینڈ سی روٹس. یہ دونوں طریقوں سے جڑا ہوا ہے. کس کے ساتھ؟ زمینی رابطہ بھی ان کو اور سمندری رابطہ بھی ہے دنیا کے ساتھ. انڈیا آلویز پلیز اے میجر رول ان ورلڈ ٹریڈ، کلچر ایکسچینج اینڈ انٹرنیشنل کوآپریشن. ہندوستان ہر وقت ایک بہت بڑی بھومکا نبھاتی ہے پوری دنیا کے لیے، ورلڈ ٹریڈ کے لیے بھی، کلچرل ایکسچینج کے لیے بھی اینڈ انٹرنیشنل کوآپریشن اور باقی انٹرنیشنل کوآپریشن اتحاد کے لیے بھی ہندوستان ایک بہت اہم رول ادا کرتا ہے. نمبر فرسٹ، انڈیاز لوکیشن اینڈ اٹس امپورٹینس. پہلے ہم دیکھیں گے انڈیا کہاں لوکیٹ ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے. انڈیا لائز ان ساؤتھ ایشیا اینڈ از سراؤنڈیڈ بائی پاکستان، چائنا، نیپال، بھوٹان، بنگلہ دیش اینڈ میانمار، جس کو آج پرانے زمانے میں تبت بھی بولتے تھے. جو انڈیا ہے یہ لوکیٹ ہے ساؤتھ ایشیا میں، سراؤنڈیڈ بائی، اور یہ گھیرا ہوا ہے. پاکستان بھی اس کو ایک طرف، چائنا اس کو ایک طرف، نیپال ایک طرف، بھوٹان ایک طرف، بنگلہ دیش ایک طرف اینڈ میانمار یا تبت بولو یہ ایک طرف. دوسرا پوائنٹ اس کا ہے ان دا ساؤتھ دا انڈین اوشن کنیکٹس انڈیا ود افریقہ، ویسٹ ایشیا، ساؤتھ ایسٹ ایشیا اینڈ یورپ تھرو سی روٹس. جب ہم ساؤتھ کی طرف دیکھیں گے جو انڈین اوشن ہے یہ کنیکٹ کرتا ہے ہندوستان کو کس کے ساتھ؟ افریقہ کے ساتھ، ویسٹ ایشیا کے ساتھ، ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے ساتھ اینڈ یورپ کے ساتھ تھرو سی روٹس یعنی پانی کے ذریعے، سمندری روٹس کے ذریعے. تیسرا پوائنٹ، دا سینٹرل پوزیشن ان انڈین اوشن ہیلپس انڈیا ان انٹرنیشنل ٹریڈ. جو سینٹرلی لوکیٹڈ یہ انڈین اوشن میں ہندوستان پڑتا ہے تو یہ انڈیا کو انٹرنیشنل ٹریڈ کرنے میں بھی بہت مدد کرتا ہے. دوسرا، کلچر ریلیشن ود انڈیا. جو کلچرل ریلیشنز ہے ہندوستان کے ساتھ پوری دنیا کو، وہ کیا ہے؟ انڈیا ہیز شیئرڈ ریلیجنز، لینگویج، آرٹ اینڈ آئیڈیاز ود مینی کنٹریز. انڈیا نے اپنا حصہ دیا یعنی شیئر کیا مذہبی طور بھی، زبانی طور بھی، آرٹ کے ذریعے بھی، آئیڈیاز اپنے خیالات کے ذریعے بھی ود مینی کنٹریز، بہت سارے ملکوں میں اس نے اپنا اثر دکھایا. بدھزم سپریڈ فرام انڈیا. جو بدھزم ہے ایک مذہب ہے، یہ ہندوستان کے ذریعے پھیلا تو سری لنکا، چائنا، جاپان، تھائی لینڈ اینڈ میانمار. اس کے بعد تیسرا پوائنٹ بیٹا، مینی فارین انفلوئنسز لائک گریک، پرشین، عرب اینڈ یورپین
cultures came to India through trade and travel. بہت ساری فورین اثرات جو ہمارے ملک میں آئے، مثلاً گریک، یونان کا، پرشین، ایران کا، عرب کا یا یورپین کلچرز ہندوستان میں آئے. کہاں سے؟ ٹریڈ کے ذریعے. جو ہندوستان میں وہاں کے فارین کنٹریز کے لوگ ٹریڈ کرتے ہیں اینڈ ٹریول یا ٹورزم آتے ہیں، ان سے بھی ہمارے ملک میں اثر پڑا اور ہمارا بھی اثر دوسرے ملکوں میں پڑتا ہے. ٹریڈ اینڈ اکنامک لنکس. اب تجارت اور اقتصادی روابط. انڈیا امپورٹس گڈس لائک مشینری، پیٹرولیم، فرٹیلائزرز فرام ادر کنٹریز. ہندوستان امپورٹ کرتا ہے چیزیں، مثلا مشینری باہر سے لاتا ہے، پیٹرولیم باہر سے لاتا ہے، فرٹیلائزرز کھادیں فرام ادر کنٹریز باقی ملکوں سے لاتا ہے. اور یہاں سے کیا ایکسپورٹ کرتے ہیں ہندوستان؟ انڈیا ایکسپورٹس ٹی، سپائسز، مسالے، کاٹن، میڈیسن، سافٹ ویئر اینڈ ٹیکنالوجی ٹو ڈفرنٹ پارٹس آف دا ورلڈ. ڈیو ٹو دا ٹریڈ India maintains strong economic relations with countries like Africa, Asia, Europe and USA. کیونکہ جو ٹریڈ ہندوستان کرتا ہے باقی ملکوں سے، اس نے بہت مضبوط تعلقات، اکنامک تعلقات قائم کیے ہیں، رشتے قائم کیے ہیں ود کنٹریز، ملکوں کے ساتھ، مثلا افریقہ، ایشیا، یورپ اور USA کے ساتھ. انڈیاز رول ان انٹرنیشنل آرگنائزیشن. اب ہندوستان کا رول انٹرنیشنل آرگنائزیشن سے، تنظیموں کے ساتھ، تحریکوں کے ساتھ کیا ہے؟ انڈیا ورکس ود ورلڈ فار پیس. ہندوستان، ہمارا ملک ہندوستان بھی کام کرتا ہے دنیا کے ساتھ. کس کے لیے؟ امن کے لیے، ڈیولپمنٹ کے لیے اینڈ کوپریشن کے لیے. تھرو UN، یونائٹیڈ نیشنز، سارک، ایک ساؤتھ ایشین ایسوسیشن فار ریجنل کوپریشن، G20، Global 20. and BRICS. BRICS, B stands for Brazil, R stands for Russia, I stands for India. C stands for China. and S stands for South Africa. With these groups, India helps in solving global issues like poverty, climate change, terrorism and trade development. اور ان گروپوں کے ساتھ جب ہندوستان مل جاتا ہے تو یہ ہیلپ کرتا ہے سالونگ، حل نکالتے ہیں گلوبل ایشو. جو دنیا میں گلوبل ایشوز ہیں، مثلا گلوبل ایشوز دنیا میں کیا ہے؟ پاورٹی ہے، کلائمیٹ چینج ہے، ٹیررزم، دہشت گردی ہے، اینڈ ٹریڈ ڈیولپمنٹ اور تجارتی ترقی ہے. انڈیا اینڈ دا گلوبل کمیونٹی. اب ہندوستان اور دنیا کی باقی کمیونٹیاں. انڈیا پرووائڈس میڈیکل اینڈ ایجوکیشن اسسٹنس ٹو مینی کنٹریز. ہندوستان ہمارا دوائی یعنی ہیلتھ ایجوکیشن میں اور ایجوکیشن میں بہت سارے کنٹریز کے لیے مدد پرووائڈ کرتا ہے. انڈیا سائنٹسٹس، ڈاکٹرز، انجینئرز، ٹیچرز اینڈ سولجرز سرو ان ڈفرینٹ پارٹس آف دا ورلڈ. ہندوستان کے بہت سارے سائنسدان، ڈاکٹر، انجینئر، ٹیچرز یا فوجی بہت سی کنٹریوں میں بہت ساری کنٹریوں میں اپنی خدمات کام انجام دیتے ہیں. انڈیا ہیز ارنڈ ریسپیکٹ گلوبلی. ہندوستان نے پوری دنیا میں عزت کمایا فار ڈیموکریسی، جمہوریت کی وجہ سے، کلچر اینڈ سائنس کی وجہ، لائک اسپیس مشن ایٹسٹرا. کنکلوژن بیٹا اس کا کیا ہے؟ انڈیا کونیکٹس دا ایسٹ ویسٹ. ہندوستان نے جوڑ کے رکھا کس کو؟ ایسٹ اور ویسٹ، مشرق اور مغرب کو. شیئرس کلچر، جو شیئر کرتا ہے، بانٹتا ہے کلچر، ٹریڈ اینڈ ورکس فار پیس اینڈ ڈیولپمنٹ. Therefore, India plays an important role in shaping the modern world. ہندوستان بہت امپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے دنیا کو ڈیولپمنٹ کرنے میں، یہ ماڈرن ورلڈ کو
तरक्की करने में बहुत अहम रोल अदा करता है। ये था आज का टॉपिक हमें SST 9th में, इंडिया एंड द वर्ल्ड। इंडिया एंड द वर्ल्ड। मुझे उम्मीद है बेटा आपको अच्छी तरीके से ये टॉपिक समझ आया होगा, और अगर आपको ये टॉपिक मेरा लेक्चर पसंद आया तो आंगर सरस क्लासेस लाइक भी करना, शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना। इसके साथ मैं आपसे रुखसत लेता हूँ। खुदा